السلام علیکم دوستو، میں لے کر آیا ہوں حضرت جی کا بیان۔ اس بیان میں حضرت جی مولانا صاحب فرما رہے ہیں ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ چلو تو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اگر بیان اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ معلوم کہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت جو مسلمان کو اس زمانے میں صحابہ کے بعد ملی ہے، جو مسلمان کو صحابہ کے بعد سب سے بڑی دولت ملی ہے، جتنی بڑی دولت کسی مخلوق کو نہیں ملی، بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ایمان صحابہ کرام کے بعد ایمان افضلیت کے اعتبار سے اور ایمان بالغیب ہونے کے اعتبار سے صحابہ کے بعد اگر دیا گیا ہے تو اس امت کو دیا گیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو نعمت سمجھا، ہر چیز کو دولت سمجھا اور اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس زمانے میں مسلمان ایمان کو سب سے بڑی نعمت اور ایمان کو سب سے بڑی دولت نہیں سمجھتا، بلکہ خیال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے اور اس زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے ایمان والوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی محنت کے میدان وہ اغیار ہیں جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں مومن کو اس کلمے کا زیادہ اہل اور زیادہ حقدار فرما رہے ہیں کہ مومن ایمان کا اہل اور ایمان کے زیادہ حقدار ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ مسلمان نہیں سمجھتا اس زمانے کا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ، میری بات توجہ چاہے گی بہت، اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ، ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمان جتنا ایمان سے غافل ہے، اعمال سے بھی اتنا غافل نہیں ہے جتنا ایمان سے غافل ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نہ اعمال پر استقامت ہو سکتی ہے، نہ ایمان کے بغیر اس کو باطل پر غلبہ مل سکتا ہے، نہ ایمان کے بغیر اللہ کے وعدے اس کے لیے پورے ہو سکتے ہیں، اور نہ ایمان کے بغیر اس کے کسی عمل میں اخلاص ہو سکتا ہے، اور نہ ایمان کے بغیر اسے اپنے دین پر استقامت ہو سکتی ہے۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ سارے وعدے یقین پر ہیں، سارا اخلاص یقین میں ہے، سارا غلبہ یقین پر ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس زمانے کا مسلمان جتنا ایمان سے غافل ہے اتنا اعمال سے بھی غافل نہیں ہے۔ حالانکہ میں درمیان میں عرض کر دوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے۔ علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ جب علم برائے عمل ہے تو علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن ایمان برائے ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے توحید کا بیان کرنا بلکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے کہ علم برائے عمل مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ نماز کا علم اندر آ گیا ہے، اس کے مطابق نماز پڑھو، روزے کا علم اندر آ گیا ہے، اس کے مطابق روزہ رکھو، زکوٰۃ کا علم معلوم ہو گیا ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ دو، حج کا علم اندر داخل ہو گیا ہے، اس کے مطابق حج کرو۔ آپ ہر نماز میں کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، آپ حج کرتے ہیں، حج کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو مال کی مقدار معلوم ہے اپنے، اور اس پہ زکوٰۃ کی مقدار آپ کو معلوم ہے، لیکن ایمان سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایمان جو اس امت کو
ملائکہ انبیاء اور صحابہ سے بڑھ کر دیا گیا تھا، اس زمانے کے مسلمان نے سب سے زیادہ ایمان کو ضائع کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ پوچھا صحابہ سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ ہونا ہی چاہیے، عرش کو وہ تھامے ہوئے ہیں، میں تو عرش کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے، جنت دوزخ کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے، ہم بغیر دیکھے اس کو کیا ہے۔ لیکن ملائکہ جو جہنم کی باغیں تھامے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ جو جہنم کے عذاب کو بڑھانے اور جہنم کے عذاب کے سارے نظام پر مسلط ہیں، وہ ملائکہ جو ہر وقت رکوع میں یا سجدے میں یا قومے میں یا قاعدے میں یا جلسے میں ہیں، جو سارے غیبی نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، افضل ایمان تو انہی کا ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کے مقرب مخلوق ملائکہ ہیں۔ فرمایا ان کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو؟ اور ان کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہونا ہی چاہیے کیونکہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے سوچ کر عرض کیا کہ پھر تو ایسا ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو؟ انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو کہ ان پر وحی آتی ہے، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، پھر بعد انبیاء علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، سارا نظام انہوں نے دیکھا۔ ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو؟ کیا کمال ہے اس میں؟ انہوں نے سارا غیبی نظام دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر تو آپ کے بعد ہم رہ گئے، صحابہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اور میں کیوں صحابہ کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول دیکھ رہے ہیں غزوات میں، اور پھر میں تمہارے درمیان میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں ہوں، تم مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے وحی بھی آتے ہوئے، مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے غیبی مددوں کے آتے ہوئے، تمہارا ایمان ایسے کیوں نہ ہو؟ جی ہاں، دیکھو سوچنے کی بات ہے۔ ملائکہ کا ایمان، انبیاء کا ایمان، صحابہ کا ایمان، ان سب کے ایمان کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے دنیا میں اور مجھے بغیر دیکھے صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر میرے دین میں داخل ہوں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ انہوں نے غیبی مددیں اور معجزات دیکھے ہیں، افضل ترین ایمان ان کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی مسلمان ایمان سے غافل ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ ایمان صحابہ کے بعد آنے والے، صحابہ کے بعد ایمان میں آنے والے مسلمانوں کا ایمان وہ افضل ترین ایمان ہے، کیونکہ یہ تینوں قسمیں غیب کے نظام کو دیکھ کر ایمان لائی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان میں ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، جس میں مشاہدات، تجربات، ظاہری تمام نظام کائنات، اس کا انکار کیے بغیر خدا کی قسم ایمان کا ذرہ بھی دل میں نہیں آتا ہے۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ نظام کائنات کا، ظاہری پورے نظام کا، مشاہدات کا انکار کیا کرنا پڑے گا، تب ایمان دل میں داخل ہوگا۔ اگر نظام کائنات کو اصل سمجھتا ہے تو ایمان کی حقیقت تک کبھی، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی ابتدا تک بھی کبھی رسائی نہیں ہوگی۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے آ کر جتنی بھی شکلیں تھیں کائنات کی، اور جتنی بھی شکلیں انہوں نے خود بنائی تھی، ان شکلوں پر اپنے نظام اور اپنے مسائل کو تقسیم کر کے، یہ شکل ہے
رزق دینے والی یہ شکل ہے، اولاد دینے والی یہ شکل ہے، بارش دینے والی یہ شکل ہے، صحت دینے والی، ان ساری شکلوں کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں۔ لا الہ میں سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، اور اس نفی کا مطلب صرف انکار کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس نفی کا مقصد، اس نفی کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم ان شکلوں سے کوئی امید ہی مت رکھنا، ان سے امید کی بھی نفی کرو۔ یہ کہنا نہیں یہ خدا نہیں ہے، کہ یہ خدا نہیں ہے تو تمہیں اس سے امید کیوں ہے؟ یہ خدا نہیں ہے تو اس سے امید کیوں ہے؟